أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت اسماء اور اس کے صفات بے شمار ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے التواب۔ التواب کا معنی ہے توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا۔ دل میں توبہ کا جذبہ پیدا کرنا، دلوں میں توبہ کا ارادہ ڈالنا، یہ صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اور بندہ جب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ ہی ہیں اس کی توبہ کو قبول فرمانے والے۔ تواب کہتے ہیں هو الذی یتوب علی عبدہ ویقبل توبتہ۔ تواب وہ ذات ہے جو بندے کو توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے اور توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جتنی مرتبہ توبہ کی جائے اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں، کیونکہ توبہ کہتے ہیں العود، لوٹ کر آنا، لوٹنا، ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف لوٹنا، اسے کہتے ہیں توبہ۔ گناہ سے نیکی کی طرف آنا، معصیت سے اطاعت کی طرف لوٹنا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ جب تم سفر سے واپس اپنے شہر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو، آئبون تائبون لربنا حامدون اوبن توبن۔ توبہ کہ لوٹنا۔ بار بار انسان کے مزاج میں گناہ کا جذبہ ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی بار بار اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اسی لیے تواب کہتے ہیں اللہ تعالی۔ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کہتے ہیں، تواب کہتے ہیں اپنے فضل کو بندے پر لوٹا دینا۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ اپنا فضل اس پر سے ہٹا دیتے ہیں۔ جب بندہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فضل لوٹا دیتے ہیں۔ تواب، اور تواب اس ذات کو بھی کہتے ہیں کہ جو بندے کو توبہ کرنے کے لیے ایسی ایسی نشانیاں بتلاتے ہیں تنبیہ کے طور پر، تاکہ بندہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بڑے طاقتور صفات میں سے ایک صفت ہے تواب۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اس صفت کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور وہاں پر ایک بھول ان سے ہوئی تو اس پر بڑے نادم اور شرمندہ تھے، بار بار روتے تھے، اندر کی ندامت، اندر کی شرمندگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو ذکر فرمایا اور پھر فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک پر توبہ کے کلمات اللہ نے ڈالے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالا۔ بندے سے بھول چوک ہوتی ہے، بندے سے گناہ بھی ہوتا ہے، انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ سچی ندامت کے ساتھ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں توبہ کی توفیق ڈالتے ہیں، اسی کو تواب کہتے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سبحان اللہ، انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ تواب ہے اور بڑا مہربان ہے۔ سوچیں اللہ تعالیٰ اپنی صفت کو کیسے ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا انکا انت التواب الرحیم، بے شک آپ تواب بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تواب کے بعد رحیم کو اس لیے ذکر فرمایا جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس کو توبہ کی توفیق اللہ دیتے ہیں۔
تو توفیق توبہ اور نزول رحمت یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جیسے ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اسی لیے جب بھی بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، گویا یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو رہی ہے۔ جس نے اللہ سے معافی مانگ لی وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ انک انت التواب الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اس کی صفت رحمت ہے، وہ اپنی مہربانی سے، وہ اپنی رحمت سے اس نے توبہ کی توفیق دی۔ موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے۔ جس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ سورہ اعراف میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ توبہ کے کلمات ہیں۔ ہاں اگر کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، جس طرح ایک بچہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگتا ہے تو ماں باپ کس طرح اسے جلد معاف کر دیتے ہیں، ذرا بھی تاخیر نہیں کرتے، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ تنہائی میں اللہ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنکھ سے آنسو نکال دے، اللہ اس پہ چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ توبہ والے کے آنسوؤں کی قدر کرنا، یہ تواب ہے۔ تواب اسی کو کہتے ہیں